9 ذوالحجہ جو عرفہ کا دن ہے، اللہ نے یہ عرفہ کا دن جو ہے یہ بڑا ہی عظیم اور بڑا مبارک دن ہے۔ اللہ نے حج بھی اسی 9 ذوالحجہ کو رکھا ہے۔ عرفات کے میدان میں 9 ذوالحجہ کو پہنچتا ہے حاجی تو اس کا حج ہوگا، اور اگر وہ 9 ذوالحجہ کو زوال کے بعد سے اگلے دن طلوع فجر تک یہ رات بھی اس میں شامل ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی حاجی وہاں نہیں پہنچتا تو اس کا حج نہیں ہوتا۔ تو ویسے عرفات میں آپ 1000 مرتبہ چلے جائیں، جب بھی جاتے ہیں، مینا میں جاتے ہیں، عرفات جاتے ہیں، جبل رحمت پہ جاتے ہیں، سب کچھ ہے، لیکن عام دنوں میں آپ کو وہ چیز نہیں ملتی، نہ آپ حاجی کہلاتے ہیں۔ یہ نہیں کہ آپ جب عرفہ میں گئے تو حاجی بن گئے، ایسا تو نہیں ہوتا۔ عرفہ یعنی 9 ذوالحجہ کو جب آپ احرام باندھ کر عرفہ کے میدان میں جائیں گے تو آپ جو ہے وہ حاجی کہلائیں گے، آپ کا حج قبول ہوگا۔ تو اللہ نے حج جو ہے یہ 9 ذوالحجہ کو رکھا۔ اسی طرح جو حاجی نہیں ہیں ان کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ اس ایک دن کا روزہ رکھ لیں۔ ایک دن کا روزہ رکھنے سے گزشتہ 1 سال اور آئندہ 1 سال کے گناہ اللہ پاک معاف فرماتے ہیں۔ پھر عرفہ کا دن ہی وہ ہے کہ جس میں اللہ نے اپنے دین کی تکمیل کا اعلان فرمایا، دین اسلام اللہ نے مکمل کیا، اور جو آیت نازل ہوئی وہ عرفہ کا دن تھا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، اپنی نعمتیں تم پر مکمل کر دیں، پوری کر دیں، اور تمہارے لیے دین بننے کے لیے میں نے اسلام کو پسند کر لیا۔ اللہ نے پسند کر کے ہمیں یہ مذہب اسلام عطا فرمایا ہے۔ یہودی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے اور آ کر یہ کہنے لگے، آپ کے ہاں ایک آیت ہے، اگر وہ آیت ہمارے پاس ہوتی تو ہم اس دن کو عید کا دن بناتے۔ یعنی اتنی عظیم آیت ہے تمہارے پاس، اگر وہ آیت ہمارے پاس اس دن میں نازل ہوتی تو ہم اسے عید کا دن بناتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا وہ کون سی آیت ہے؟ تو یہودی نے کہا یہی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہ آیت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہمیں اس آیت کا بھی علم ہے، اور اس جگہ کا بھی علم ہے، اس مکان کا بھی علم ہے جہاں یہ آیت نازل ہوئی۔ یعنی ایک تو عرفات کے میدان میں عرفہ کا دن 9 ذوالحجہ کو حج کے موقع پر، پھر جمعے کے دن، اس دفعہ بھی الحمدللہ دیکھیں عرفہ جو ہے وہ جمعے کے دن آ رہا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج فرمایا تو عرفہ جمعے کے دن تھا، تو فرمایا تم جمعے کا دن مسلمانوں کے لیے ویسے ہی عید، پھر عرفہ کا دن جو ہے یہ بھی خوشی کا دن ہے، یہ بھی عید ہے، تو ہمیں یعنی عید بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ نے اتارا ہی ایسے عظیم اور مبارک موقع پر ہے کہ عرفہ کا دن اور جمعے کا دن، تو یہ آیت جو ہے اتنی عظیم ہے۔ اسی طرح بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ پاک نے جو عہد لیا تھا، میثاق، وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، اللہ نے یہ ایک عہد لیا، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی پشت میں سے قیامت تک آنے والی جتنی ہی آپ کی اولاد تھی ان سب کو اللہ نے پشت میں سے نکالا، وہ ذروں کی صورت میں تھے، چیونٹیوں کی صورت میں، تو اللہ پاک نے اس وقت میری بھی روح، آپ کی، سب وہاں موجود تھے، اللہ نے یہ اعلان کیا تھا الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے کیا جواب دیا تھا؟ بلا، کیوں نہیں آپ ہمارے رب نے، سب نے وہاں اقرار کیا۔ تو اللہ نے فرمایا دنیا میں جا کے اس عہد کو بھولنا نہیں، یاد دلانے کے لیے میں انبیاء کرام کو بھیجوں گا۔ تو ہر نبی نے اپنی امت کو وہ عہد یاد دلایا، اور ہمیں بھی قرآن پاک میں یہ عہد یاد دلایا گیا، اللہ نے ہمیں بھی یاد دلایا۔ تو یہ عہد بھی اللہ نے جو لیا وہ عرفہ کے دن۔ اسی طرح عرفہ کا دن اتنا مبارک ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جتنی کثرت کے ساتھ اللہ عرفہ کے دن جہنم سے لوگوں کو آزاد کرتے ہیں اتنا اور کوئی دن نہیں۔ حاجی وہاں جاتے کثرت کے ساتھ اللہ جو ہے وہ جہنم سے آزادی نصیب فرماتے ہیں۔ تو عرفہ کے دن کے اعمال کے انسان جو ہے، ایک تو اس میں تکبیرات، سب سے پہلے یہ یاد رکھیں کہ عرفہ یعنی 9 ذوالحجہ کو فجر کی نماز کے بعد، ہر نماز کے بعد، 13 ذوالحجہ کی عصر کی نماز کے بعد تک، مغرب نہیں، مغرب میں ختم ہو جاتی ہیں، یعنی 9 ذوالحجہ کی فجر سے 13 ذوالحجہ کی عصر تک ہر نماز کے بعد تکبیرات تشریق جو ہیں ان کا کہنا واجب ہے،
مرد پر، عورت پر، سب پر یہ واجب ہے. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. یہ اب مساجد کے اندر تو ہر نماز کے بعد پڑھتے ہیں تو سب کو یاد آ جاتا ہے. اب گھر میں جو خواتین ہیں، اب ظاہر ہے بس اوقات وہ بھول جاتی ہیں، ان کے لیے کوئی ایسا اہتمام ہونا چاہیے یا وہ خود ایسا کرے کہ باقاعدہ جہاں نماز پڑھی جاتی ہے ایک کاغذ پر لکھ کر وہاں سامنے لگا دیں. اس سے جو ہے وہ یاد دہانی رہے گی، آدمی کو یاد رہتا ہے نماز پڑھی اور اس کے بعد تکبیرات، کیونکہ یہ واجب ہے، ان کا چھوڑنا جائز نہیں. اس لیے جان بوجھ کے چھوڑے گا تو آدمی گناہگار ہوگا.